لا إله إلا الله. الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں، اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ الحمدللہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا وعمالنا واخلاقنا وعاداتنا اللہم آمین۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارا ذی الحج کا ڈے نمبر 4 ہے۔ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ افضل الایام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ایام کی جو فضیلت ہے، جس وجہ سے یہ دن افضل ہے، اس کی امپورٹنس ہمیں سمجھ آ جائے، تاکہ ہم الحمدللہ ان دنوں سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں، اور واقعی ہمیں اس کی اسپرٹ سمجھ آ جائے کہ کیوں یہ اتنے، جیسے کہا جائے، اتنے افضل ایام ہے، افضل الایام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں، قدم بہ قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام، تو کس طرح سے ان کے پاس جو ہے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کی شادی کا واقعہ تھا کہ کس طرح سے شادی کے بعد جب بابا جان ان کے پاس آتے ہیں، اور دو طرح کی پہلی جو ازواج تھیں، انہوں نے تھوڑا سا کیا کیا، ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ تو اس جو ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس کہا کہ جب آئیں اسماعیل علیہ السلام تو ان سے کہنا کہ چوکھٹ بدل لیں۔ یعنی انسان کی جو ناشکری ہے، وہ دنیا میں انگریٹفل ہونا انسان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم کرتا ہے، اور آخرت میں بھی جسے کہا جائے انسان بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کا جو شکر گزاری کا رویہ ہے، گریٹفلنس کا جو رویہ ہے، وہ دنیا میں بھی بہت کچھ دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ شکر گزاری اللہ کی ہر حال میں اللہ کا جسے کہا جائے انسان شکر ادا کرے، یہ انسان کو الحمدللہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب آگے سے جو قصہ ہے تعمیر خانے کعبے کا، یعنی کعبے کی تعمیر کا قصہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا کچھ شرک ہوتا تھا نا، لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، اب یہاں سے جو قصہ شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ خانے کعبے کی تعمیر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جدد الانبیاء کون ہے؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا، مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے، اور بہت سی قوموں اور قبیلوں میں وقت گزارا۔ انہوں نے ہر جگہ یہی دیکھا، کیا دیکھا کہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بجائے مٹی اور پتھروں کے بے جان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ہیکل اور ان کی عبادت خانے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کی تعمیر کرتے ہیں، یعنی ان عبادت خانوں
مکانوں کو تعمیر کرتے اور ان کے سامنے نذر و نیاز جسے کہا جائے کرتے تھے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی ہر جگہ خواہش یہی تھی کہ لوگ اللہ واحد کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں پہ رک کے میں اور آپ سوچیں کہ ایک داعی دین کی ایک جسے کہا جائے جس کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اس کی خواہش کیا ہو کہ ایک اللہ کے دین کا بول بالا لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تو یہی ایک جسے کہا جائے انبیاء کا مشن تھا اور یہی ایک مومن کا مشن ہے۔ لہٰذا اب کیا ضرورت تھی کہ ایک ایسا گھر تعمیر کیا جائے جو توحید کا سینٹر بنے، توحید کا مرکز بنے، جہاں صرف اللہ کی عبادت ہو، جہاں سے ہدایت کی کرنیں پھوٹیں اور پوری دنیا کے کونے 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 کو منور کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں یہ گھر تعمیر کیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ یہ جو گھر ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے گھر، یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ایک سینٹر ہے ہم سب کا، کعبہ، ہاں، جس کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اب آگے بتایا کہ کعبے کی سب سے پہلے تعمیر جو ہے، قرآن مجید کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر سے قبل بھی اس کعبے کی تعمیر ہو چکی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ حج کی آیت نمبر اگر آپ دیکھیں تو 29 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی یہ پہلے تھا، پرانا تھا، قدیم گھر کا طواف کریں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس تعمیر سے پہلے اس کی بنیادیں موجود تھی اس کعبے کی۔ اب کیا ہے کہ تعمیر ابراہیم کے متعلق، اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثم قال یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر قال فاصنع ما امرک ربک قال وتعینونی قال واعینک قال فان اللہ امرنی ان ابنی هاہنا بیتا واشار الى اکمۃ مرتفعۃ علی ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعیل یأتی بالحجارة وابراہیم یا ابراہیم یا بنی حتى اذا ارتفع البناه جاء بهذا الحجر فودعه له فقام عليه وهو يا بني واسماعیل يناوله الحجارة۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا اور تم میری مدد کر سکو گے؟ اپنے بیٹے سے پوچھیں۔ اب ادب دیکھیے، اپنے بیٹے سے کیسے مشورہ کر رہے ہیں نا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ کہا میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف، یعنی ایک طرف، یعنی ایسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں کے یعنی ایک ٹیلا تھا، اس کے چاروں طرف کہا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع
کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ آپ مقامی ابراہیم دیکھتے نا، یہ وہی پتھر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ امیجنیشن میں لائیے کتنا خوبصورت ریلیشن شپ ہے ایک باپ اور بیٹے کا نا، اور کتنی فرما برداری کا ریلیشن شپ ہے، کیسی اوبیڈینسی کا جسے کہا جائے ریلیشن شپ ہے، کیسے ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہی آج ایک ماں ایک بیٹے، ایک جسے کہا جائے باپ بیٹے، ماں بیٹی کے ریلیشن شپ میں ہو۔ پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور کس انداز سے کہا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ۔ اتنی پیاری دعا ہے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 128۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اے ہمارے رب کیا کہتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بدار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بدار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنی پاورفل دعا ہے۔ آج انشاءاللہ آج کے ٹاپک پہ ہم دعا پہ بھی بات کریں گے، تو اس میں پھر میں آپ کو اس دعا کی تھوڑی سی ڈیپتھ سمجھاؤں گی کہ کتنی پیاری دعا ہے، اور کس کس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مواقع پر کیسے کیسے اپنے رب کے ساتھ دعا کے ذریعے سے تعلق کو اسٹیبلش کیا ہے۔ تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت تک مکہ میں زیادہ آبادی تو نہیں تھی، وہاں کی زمین بالکل بنجر تھی، کوئی جسے کہا جائے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، سبزہ بالکل نہیں اگتا تھا، نہ کوئی پیداوار آتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے وہ اللہ کے حکم کی تعمیر کی، اور پھر جب آپ نے اس موقع پر جب دیکھا کہ تو زمین اتنی بنجر ہے، یہاں تو کوئی سبزہ ہی نہیں اگتا، یہاں تو کوئی پیداوار نہیں ہوتی، تو اس موقع پر کچھ کمپلین نہیں کی، اپنے ہی رب سے مانگ لیا۔ اپنے رب سے مانگتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ 125 and 126 سورۃ البقرہ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور اس سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ آپ کو پتہ نا جب ہم عمرہ کرتے ہیں، یعنی مراد طواف کرنے کے لیے جب ہم عمرہ کرتے ہیں یا ویسے بھی طواف کرتے ہیں، تو پھر مقام ابراہیم پر آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہی کہا جا رہا ہے اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ مسجدیں ہوتی ایسی ہیں کہ ان کو پاک و صاف رکھا جاتا ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، امیجنیشن میں لائیے، آپ اس گھر میں جا کے دیکھیے، ایسی آپ کو سکون ملے گا کہ جو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنا سکون کہ آپ ہر
پریشانی فکر سے آپ بالکل فراغ ہو جاتے، فارغ ہو جاتے، اتنا امن والا شہر، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق ہے، کیا کچھ وہاں کا رزق ہے، ایک کے بعد ایک طرح کی نعمتیں، اور جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے کیا کروں گا، آگ کے عذاب کی طرح بے بس کر دوں گا، اب وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اب آگے سے اگر ہم دیکھیں تو اب جب کعبہ تیار ہو گیا تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے تعمیر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تعمیر کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر جنگ کی بات آتی ہے نا، اعلان حج کی بات آتی ہے، جب ایک دفعہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، لوگ کیسے کیسے چلے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ چلیں، ہم پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعاؤں کو دیکھیں جو میرے اور آپ کے لیے بہت آئی اوپننگ ہے، کیونکہ ہم مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھ رہے ہیں، ان کے چیلنجز دیکھ رہے ہیں، ان کا ابلاغ کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، مسلسل بیٹے کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں، پھر بادشاہ کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ الحمدللہ مختلف آزمائشوں سے گزرے۔ تو ڈیفینیٹلی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ لیسن ہے۔ آپ کو یاد ہے دعا تھی نا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو، ہم سب جب بے قرار ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، کون ہے جو ہماری دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جب میں بے چین ہوتی ہوں، جب میں بے قرار ہوتی ہوں، جب میں آپ سے باہر ہوتی ہوں، تو میں کیسے، کیا اللہ کے سوا ہے کوئی جو میری اس بے قراری کو دور کرے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم بہت ہی کم سمجھتے ہو، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بہت اچھے سے مینشن کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کے بہت سارے جسے کہا جائے ایلیمنٹ ہیں، پہلو ہے، اور ہر پہلو بڑا ہی دلاویز ہے، بڑا ہی ڈفرینٹ ہے، بڑا ہی شان والا ہے، اور ہر پہلو میں ہر زمانے کے انسانوں کے لیے سبق کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سارے لیسن ہیں، اور ایک طرح سے ایمان افروز جسے کہا جائے آپ کی زندگی ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے تو آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، آپ کی روشن زندگی ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو توحید کی دعوت ہو، شرک سے بیزاری ہو، دعوت دین کی بے چینی اور بے قراری ہو، یا ابتلا و آزمائش ہو، یا استقامت ہو، یا راہ خدا میں طرح طرح کی قربانی ہو، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ابھرا ہوا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے مختلف موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دعا سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پہ رک کے سوچیں، میری اور آپ کی زندگی کے بھی مختلف پہلو ہیں نا، ایز اے وائف کی حیثیت سے، ہاں، ایز اے ماں کی حیثیت سے، ایز اے بہن کی حیثیت سے، ایسا دائی دین کی حیثیت سے، ہاں۔ تو کیا میری زندگی کے ہر پہلو میں میرا اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے تعلق قائم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کا بڑا اہتمام سے ذکر فرمایا ہے، اور دراصل آپ کی دعائیں وقتی اور عارضی نہیں تھی، بلکہ ان دعاؤں میں آنے والے انسانوں کے لیے بہت کچھ لیسن ہے اور پیغام ہے۔ ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، اپنی دعاؤں کو چیک کیجئے، اپنی مانگنے کے انداز کو چیک کیجئے، آپ رجوع اللہ کے جذبے سے کتنے سرشار تھے، اور آپ کے خلوص اور آپ کے اندر کی خشیت اور آپ کے اندر کی انابت کی کیفیت کتنی بڑی ہوتی تھی۔ تو آزمائش کے دور میں بھی آپ دیکھیے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا تعلق
دعا کے ساتھ کتنا زیادہ تھا۔ تو انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا ان دعاؤں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو عملی زندگی میں نافذ کریں، کیونکہ آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی جو پرسنالٹی ہے علیہ السلام، ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ تو آپ دیکھیے، سب سے پہلے جس چیز کی دعا آتی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ وہ اقامت نماز کی دعا۔ کیسے فکر ہو جاتی ہے، کیا کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں؟ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ میری رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہماری رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اللہ اکبر! ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اس دعا کو، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری ماں نے یہ دعا میں بچپن سے سکھائی ہے اور ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کیا اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا، پڑھنے والا نہیں، قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں سے بھی، اور پھر کیا؟ اے اللہ میری دعا قبول کر۔ تو اس دعا کا پیغام یہ ہے کہ اقامت صلاح یعنی معاشرے میں اور آپ نماز کا رواج قائم کریں، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا فرض اول تھا کہ وہ نماز کو قائم کرتے تھے، اور ان کی دعا و تمنا ہوتی تھی کہ وہ خود بھی نماز کو قائم کرنے والے ہوں اور ان کی اولاد بھی۔ تو اقامت نماز کے لیے وقت کے نبی کی دعا سے نماز کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے، ہم اپنی شہر میں نماز کو رواج دیں، اور سب سے پہلے نماز قائم کرنے والے بنیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کریں۔ آج کیا ہے نا کہ مائیں تو نماز پڑھتی ہیں لیکن اولاد فجر کے وقت سو رہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو نہیں ہے آپ نے نماز تو نہیں قائم کی، نماز قائم کرنے والا کہا جا رہا ہے، نماز پڑھنے والا نہیں۔ قائم کون کرتا ہے؟ جو کہ خود بھی نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے، اور پورے معاشرے میں نماز کو قائم کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے سب سے پہلے نماز قائم کرنے والے بنے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کرتا ہے۔ اصل میں کیا ہے نا کہ یہ نماز جو ہے وہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ مشکلات میں ہم سب کے لیے عظیم سہارا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو۔ تو ہر مشکلات میں ہم سب کے لیے جو ایک اہم سہارا ہے وہ کیا؟ نماز کا۔ آج ہم نماز سے بے حد غفلت کر رہے ہیں، تو دعا کیجئے کہ میں اور آپ خوب نماز کو قائم کرنے والے بنیں، اور جب آپ نماز کی فکر کریں گے، آپ دیکھیں گا اپنے اولاد کی نماز کی فکر کریں گے، جب آپ اپنے گھروں میں نماز کو قیام کریں گے تو وقت آئے گا کہ ہر طرف نماز کا دور دورہ ہوگا، ایسی جگہوں پہ مسجد میں، آپ کے علاقوں میں نماز کا دور دورہ ہوگا۔ تو کتنی فکر تھی، یہ انبیاء کی تمنا ہوتی تھی، دعا ہوتی تھی، ان کا فرض اولین ہوتا تھا کہ خود بھی نماز قائم کریں اور اپنی اولاد کے اندر بھی اس چیز کو، جسے کہا جائے، اس کی فکر رکھیں۔ پھر دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ اطاعت پر قائم رہنے کی دعا۔ ہم سب کہتے تو ہیں میں اللہ کو مانتی ہوں، ہاں، ہم میں سے کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتا، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتی۔ اللہ کو ماننا جہاں ضروری ہے، اس پر اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اس کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری دعا تھی، اللہ سے اپنی اطاعت پر قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بس مجھے اپنا اطاعت گزار بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ البقرہ 128۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بدار بنائے رکھ۔ ہم سب بیٹھ
کے یہاں دعا کریں، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو اپنا فرمان بردار بنائے رکھ۔ دیکھیے اپنی فکر کے ساتھ اپنے گھر والوں کے، یہی ایک دائی دین کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، دین کا علم سیکھتے ہیں، اس کے بعد کیا دین الحمدللہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اب کیا کہ خود تو ایکسل کر رہے ہیں لیکن گھر والے پیچھے ہیں، مراد ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے، ان تک آپ نے پہنچایا ہی نہیں پیغام۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے کس کو تبلیغ کی تھی؟ اگر آپ پہلے والے لیکچر میں چلے جائیں، اپنے باپ کو خطاب کیا تھا تبلیغ میں نا۔ تو میں اور آپ جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بدار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بدار ہو۔ اللہ ہماری نسلوں سے بھی ایسی امت بنا جو تیری فرما بدار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے۔ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کریں، سیلف میڈ عبادت نہیں کریں، ہاں اپنی مرضی سے دین کو انٹرپریٹ نہیں کریں، بلکہ اللہ تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، کیونکہ تو ہمارا خالق ہے نا، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ ہم تیری عبادت کریں تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ اور آپ دیکھیں کتنا کچھ مانگ لیا ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے اندر، امیجنیشن میں لائیے کیا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا، ساتھ ہی اللہ سے اس کی رحمت مانگ لی، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے صفت التواب اور الرحیم کا ذکر کر دیا کہ بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی نا، ربنا وجعلنا مسلمین لگا، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بدار بنائے رکھ۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی متی و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو جائے ان کو اللہ کی عبادت میں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام مخلص نہیں تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرما بردار نہیں تھی؟ قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً کہا میں تو اللہ رب العالمین کے لیے میں تو اپنا سر قم تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی دیکھیں دعا مانگ رہے ہیں، مزید اللہ سے اطاعت مانگ رہے ہیں، مزید اللہ کی عبادت مانگ رہے ہیں، مزید اللہ سے اخلاص مانگ رہے ہیں، مزید اللہ سے کمال حب نصیب کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ نصیب دے دیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کتنے معصوم ہیں، آپ کیا گناہ، ان کے اتنے گناہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کے دوست ہیں، معصوم ہیں۔ آپ کی طرف سے یہ توبہ، آپ دیکھیں کتنی ان کے اندر عاجزی کی علامت ہے کہ پھر بھی کہہ رہے اللہ تو میں یعنی ہم اپنی رحمت کے ساتھ یعنی اپنی رحمت کے ساتھ تو ہم پر رجوع فرما۔ آپ دیکھیں آپ کا کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رویہ، کتنی تواضع ہے، کتنی ہمبلنس ہے، کتنی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نا آپ کی طرف سے یہ توبہ کہ یہ توبہ کیا شو کرتی ہے آپ کے اندر آج میں اور آپ دیکھ لیں، ہم تو اتنا کچھ گناہ کرنے کے باوجود بھی کبھی اللہ سے مزید اطاعت مانگتے ہیں، مزید عبادت کی توفیق مانگتے ہیں، مزید اخلاص مانگتے ہیں، مزید جسے کہا جائے اطاعت کے اندر کمال کا درجہ مانگتے ہیں؟ کیا مزید اللہ سے توبہ کی توفیق مانگ کر کیا اللہ کے آگے ہمبل بنتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں؟ تو اس میں اللہ والوں کے لیے جو اللہ سے جڑے میں بڑا سبق ہے۔ ایک سچے اور مخلص بندے کی ہمیشہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرے، وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت و بندگی کی راہ پر چلتا رہے، اور بندگی کی راہ سے ذرا بھی ہٹنے نہیں پائے، اور بندگی کی راہ میں ذرا بھی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ ہم کتنی دفعہ اللہ کی بندگی کے راستے سے ہٹتے بھی ہیں اور اس میں کمی بھی کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم اور غم یہ تھا کہ مزید اللہ سے سب کچھ مانگ رہے ہیں، وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سے کہا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہم ایسے طریقے سے عبادت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ عبادت کے طریقے سیکھنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو تڑپ کے دعا کرنی چاہیے، اور صرف دعا کافی نہیں ہے سسٹر، کوشش بھی کرنی ہے، ہاں کہ اللہ مجھے
مجھے ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، رو کے مانگا کیجیے، وہ ارینا مناسکنا، اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، ہم اپنی مرضی سے دین کو انٹرپریٹ کرنے والے نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے ہمارے باپ دادا کے دین کے مطابق چلنے والے نہ ہو اگر وہ قرآن و سنت پہ نہیں تھے۔ یا اللہ تو ہمیں عبادت کے طریقے سے بات سکھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو میں اور آپ اس کے لیے کیا کریں؟ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ یاد رکھیے بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر کیا کرتا ہے؟ ہماری عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عبادت کے طریقے کو سیکھے بغیر اندھا دھند عبادت کریں؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر بندہ اپنی پوسٹ ڈال رہا ہے، کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا صحیح طریقہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا ہم نے واقعی رو کے تڑپ کے کبھی اللہ سے سجدے میں مانگے اللہ مجھے اپنی عبادت کے طریقے سکھا؟ اللہ ہی سکھانے والا ہے، اللہ ہی سکھانے والا ہے۔ امام ابن تیمیہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم یا معلم ابراہیم و آدم علمنی، یا مفاہم سلیمان فہمنی۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کبھی ہم نے اس طرح مانگی یہ دعائیں؟ بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم جو اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، بس ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یا ہم معاشرے کے اندر جو دیکھ رہے ہیں فضا چلتی ہے ہم ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بغیر طریقہ سے کہ عبادت کرنا ہماری اکثر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ایک تیسری دعا ہے، اور وہ کیا؟ اولاد کی لائق ہونے کی دعا۔ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لائق اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا کر۔ ہاں، ادھر دعا کی اور ادھر دعا قبول بھی ہو گئی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ رائچیس چائلڈ عطا کر دے، صالح بچے عطا کر دے، اور ساتھ ساتھ وہ حلم والا بھی ہو، ایک بردبار بھی ہو۔ آپ دیکھیے کتنی فکر تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی، مسلسل جو دعائیں دونوں کی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اب اپنے لیے اولاد کی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور دین اینڈ دیئر جب انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری سنا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اولاد کی دعا نہیں کی بلکہ رائچیس نیک اور لائق اولاد کی دعا کی۔ میرے اور آپ کے لیے بھی کیا سبق ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں اپنی اولاد کے لیے تو صالح اولاد کی دعا مانگیں، اور دعا کا مقصد یہ تھا کہ یہ لائق بیٹا یہ دین حق کی دعوت دینے اور اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے باپ کا مددگار بنے۔ ہم کیوں نہیں ایسی دعا کرتے؟ ہاں، ہم جیسے آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، ہاں، دعا کا مقصد تھا کہ یہ جو لائق بیٹا ہے نا، یہ جو رائچیس بیٹا ہے، یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے، اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے باپ کا مددگار بن جائے۔ اسی طرح تو جماعت بنتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ ایک جسے کہا جائے پیس پہ ہوں، گھر والے ایک پیس پہ ہوں، کیا گھر میں کبھی بھی سکون آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو ساتھ ساتھ ہے یہ اپنے گھر والوں کو لے کے چلنے کا بہت بڑے لیسن ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم اکیلے عبادت کرنے والے نہ بن جائیں۔ ہم تو خود نماز کے لیے اٹھ کر بچے فجر میں سو رہے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں، چھوڑ دو، خود ہی اللہ ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے۔ نہیں، ماں کیسی نہیں، ماں کو تو اٹھانا ہے، ماں تو بے چین ہو جائے، نہیں تو سجدے میں پڑ جائے، اللہ تو اٹھا دے ان کو، میں تو نہیں اٹھا پا رہی ہوں، بس ایک فکر لگ جائے کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے توفیق دی ہے حق کی دعوت دینے کی، اپنی عبادت کرنے کی، میرے گھر والوں کو بھی مددگار بنا دے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ اللہ تو ہم سب کو بھی نیک اولاد دے دے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا مانگی جائے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ کامل ایمان والوں کا ایک وصف کیا ہوتا ہے کہ وہ نیک، صالح اور متقی بیویوں اور اولاد کی دعا مانگتے ہیں، تاکہ ان کے اچھے عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کے دل خوش ہوں۔
اب دیکھیں، ایک داعی دین جو واقعی اللہ کے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ والا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جب اپنی نیک اولاد اور اپنی متقی بیوی کو ہاں دعا مانگتے، نیک عمل کرتے، نماز پڑھتے دیکھتا ہے، تو کیسے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کیسا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا دعا کر رہے ہیں کہ پھر دعا کر رہے ہیں کہ دل عزیزی کی دعا، یعنی ہر دل عزیز ہونا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا بننا، اب وہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریاتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اے ہمارے رب، کیا میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا کیا کر تو لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کرتے۔ اللہ اکبر۔ اکیلے تھے نا اسماعیل علیہ السلام، ہاں بالکل بنجر، ہم نے کل کی دیکھا تھا بات کہ کیسی بنجر علاقے میں، ایسی سرزمین جہاں نہ کوئی سبزہ اگتا، نہ کوئی پیداوار، نہ کوئی انسان کی ذات، لیکن کیسے اس وادی میں بسایا، کیوں؟ تاکہ یہ نماز قائم کرے اور ان کے یعنی تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو یہ ایک دعا پیغام دیتی ہے کہ دینی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ آپ دیکھیے، بعض اوقات آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل ہیں کہ آپ کی یعنی اللہ کی پکار پر لبیک ہی نہیں کہتے، ہاں۔ لیکن آج آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو پکار لگائی، کیا ہم میں سے کس کا دل ہے جو نہیں تڑپتا؟ ہم سب کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ایک پکار پہ، ہاں۔ کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم بس وہاں پہنچ جائیں، ہاں، کسی طرح وہاں رہ جائیں۔ تو کیسے بتا دیا کہ اللہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ تو دلوں کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش، ہماری اہلیت، ہماری خوبصورتی، ہمارا انداز بیان لوگوں کو اللہ کی طرف لوگوں کو ہماری طرف مائل کرتا ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ ہے جو دلوں میں الفت ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف محبت ڈالتا ہے۔ تو کیا کیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہاں، اور واقعی لوگ کس طرح کھینچے چلے آتے ہیں، کس طرح دوڑے چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی دعا، رزق کی دعا، کتنی فکر تھی نا کہ بنجر سرزمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ہی دعا کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اور انہیں پھلوں کا رس عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ثمرات سے مراد کیا ہے؟ صرف میوہ جات اور ثمرات نہیں ہیں، بلکہ ہر قسم کی انکم ہے، ہر قسم کی آمدنی ہے۔ جیسا کہ ہر زبان میں محاورہ ہے نا کہ یہ اجر فلاں محنت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، تو یہ مراد ہے اس سے کہ یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے، ہر طرح، صرف اس سے لٹرلی جسے کہا جائے ثمرات مراد نہیں ہے، پھل میں میوہ جات مراد نہیں، بلکہ ہر قسم کی آمدنی مراد ہے کہ اللہ ان کو با فراغت رزق عطا کر، ہاں، ان کو ان کی محنت کا نتیجہ اور ثمرہ عطا کر۔ اور آپ کو سورہ قصص میں بھی آپ کو یاد ہوگا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدن ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 57۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن کیا ہے نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم میں پناہ دی اور امن و امان دیا اور رزق دیا اور مقام محفوظ میں ان کو بسایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اسلام لے آئیں اور اللہ پرست، خدا پرست بن جائیں، تو خدا کی، اللہ کی رحمت سے پہلے سے زیادہ اور زیادہ وہ حفاظت میں آئے جائیں گے، اور زیادہ محفوظ ہو جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ رزق پائیں گے۔ لیکن رزق پا کر
یاد رکھیے، رزق پا کر اگر انسان حق پرستی سے دور جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے دور جاتا ہے، ہدایت کی اتباع سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اللہ کی جو نعمت رزق ہے، جو اللہ کی نعمت کرامت رزق ہے، وہ خود کو اس سے محروم کر لیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اگر رزق دے، ہم اس کی ناشکری کے بجائے کیا کریں؟ شکر گزار بنیں۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، بس ایک شکر گزاری کا جذبہ آپ کے اندر امنڈ جائے۔ جتنی آپ شکر گزاری کریں گے، حق کے راستے پر چلیں گی، اللہ کی عبادت کریں گے، ہدایت کے راستے پر چلتی جائیں گی، انشاءاللہ یہ جو نعمت ہے رزق کی، آپ کے لیے بڑھتی ہی جائے گی۔ لیکن جہاں اس سے منہ موڑا، ناشکری کا رویہ اختیار کیا، تو ہم اپنے آپ کو خود ان نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ آج کیوں لوگ اتنا کمپلین کر رہے ہیں؟ اتنا رزق وافر ہے لیکن گھر میں پورا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ہر وقت ناشکری کا رویہ، جتنا ہے، جتنا اللہ نے دیا اس میں مطمئن ہی نہیں ہے، مزید کی تلاش میں رہتے ہیں، حل من مزید، حل من مزید، اور بھی مل جائے، اور بھی مل جائے۔ تو اصل جو قناعت ہوتی ہے نا، جو انسان اصل جو شکر گزاری کا رویہ ہے کہ جو کچھ انسان کو اللہ نے عطا کیا، انسان اس پر قناعت کرے۔ اب آگے ایک اور دعا کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے امن و سلامتی کی دعا۔ ایک ایک دعا پہ آپ غور کیجئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعا کی دیکھیے، یہ اتنی اہم ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، تو امن و سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب کر دے اس شہر کو امن والا۔ یاد رکھیے، امن و امان کے بغیر عبادت و اطاعت ہو نہیں سکتے، خوشی اور خوشحالی آ نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، جب امن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عبادات متاثر ہوتی ہیں، آپ کی اطاعت متاثر ہوتی ہیں، آپ کی خوشحالی متاثر ہوتی ہیں، آپ کی خوشی متاثر ہوتی ہے، آپ کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت متاثر ہوتی ہے۔ آج ہم امن سے بیٹھے ہیں نا، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، ہے نا؟ تو کیا ہے کہ تعلیم چل رہی ہے، ہاں، ساتھ ساتھ اللہ کے ذن سے ان دعاؤں سے ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیز متاثر ہوگی اگر ہماری زندگی میں امن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے، ہمارے شہروں میں امن نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں امن نہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے گلوبل سطح پہ کیسے ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، کیا وہاں پہ امن ہے؟ ہم کتنے بلیس ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا ہے ابھی۔ تو ہم اس امن کی زندگی میں کیا کریں کہ اللہ کے اس دین کو سیکھیں۔ اس لیے امن و امان کی فضا بنانا، قائم رکھنا، اور امن و امان کو جسے کہا جائے پروموٹ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے الحمدللہ خوشی میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کے سیکھنے سکھانے میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے معاشرے میں فتنہ و فساد مچانے والے شر پسند جو عناصر ہوتے ہیں، ان کو معاشرے سے پاک رکھنا بھی اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ہوگا جب آپ امن کے ساتھ اس دین کے پیغام کو آگے لے کر جائیں گے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ امن والا بنا لے، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو، تمام ملکوں کو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، اور خاص کر مکہ تو ہے ہی سراسر سلامتی والا، اتنا سکون، اتنا اطمینان، ملینس آف لوگ ہیں، لیکن جو سکون اللہ تعالیٰ انڈیل دیتا ہے ہمارے دلوں میں کہ آپ کو یاد ہی نہیں آتی ہے گھر کی، ایسا سکون، ایسا اطمینان، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق۔ اب آگے سے ایک اور دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کی طرف چلیں گے، اور وہ کیا ہے؟ شرک و بت پرستی سے اجتناب کی دعا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یعنی اس آیت میں شرک سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی بھی تلقین کی گئی ہے، یعنی خود بھی اور دوسرے بھی بچیں۔ اللہ کے ساتھ یاد رکھیں کسی کو شریک کرنا اور بتوں کو پوچھنا، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل شرک ہے، اور شرک کرنا، شرک کے دروازے کھولنا، شرک کی طرف دعوت دینا بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ہمیں خود بھی شرک کی تمام طرح کی جو ٹائپ ہیں، قسمیں ہیں، اس سے بچنا ہے، اور جسے کہا جائے وطن کو بھی، اپنے ملکوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، ہاں، شرک جیسے گھناؤنی کام سے بچانے کی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے سنجیدہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ
علیہ السلام کی پوری زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ وہ خالص توحید کے علمبردار تھے اور ہمیشہ شرک سے بیزار تھے۔ ہاں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بار بار کہتے تھے میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی ایک مشن ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے بچوں میں، میرے اور آپ کے خاندانوں میں، میرے اور آپ کے ملکوں میں جسے کہا جائے توحید نافذ ہو جائے۔ بس ایک دفعہ توحید آ گئی نا، اللہ کی بڑائی آ گئی، اللہ کی الوہیت سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ آ گئی، اللہ کے اسماء و صفات سمجھ آ گئے، اس کی معرفت مل گئی، اس کی کبریائی مل گئی، تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ ہم سب انسان ہیں، جب ہم اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، اس کی کبریائی کو نہیں جانتے، اس کو نہیں پہچانتے، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ توحید ہی آج بھی مجھے اور آپ کو بچائے گی، یہ ایک لا الہ آج بھی مجھے اور آپ کو دنیا کی ہر مصیبت، غم، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے گا، اور کل آخرت میں تو صرف یہی نجات دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو ایک فکر لگ جائے اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کی، کہ اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا۔ اور آج کا بدترین شرک کیا ہے؟ دکھاوا۔ دکھاوے کا ایک عام سا کلچر بن گیا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ کہتے تھے نا، نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو۔ آج نیکی کر کے لوگ کیمرے میں ڈال رہے ہیں، امیجنیشن میں لائیے۔ کیا یہ دکھاوے کا نہیں ہے؟ اللہ بچا کے رکھے، اللہ ہم سب کو بچا لے شرک جیسی بری قباصت سے، اور ہماری نسلوں کو بچا لے۔ تو یہ دعا کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ کعبے کی تعمیر تو ہو گئی ہے، لیکن آگے پھر انشاءاللہ کہ کیسے اس ریچول کو ادا کریں گے، تو اس سے پہلے دعاؤں کو سیکھنا ضروری تھا، کہ دعا کا طریقہ پتہ چلے گا، ارینہ مناسکنا، عبادت کے طریقے، تبھی تو ہم حج جیسی بہترین عبادت کو پرفارم کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچا لے، اور واقعی ایک توحید ہماری زندگی میں راسخ کر دے، ہماری نسلوں میں، اس امت مسلمہ میں، آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنے عمل کی طرف چلیں گے، اور آج کا جو ہمارا عمل ہے، آج عمل نمبر 4 ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ کیا ہے کہ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونا۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری بات ہے کہ میں اور آپ اگر مسجد جاتے ہیں، وہاں کی جو علمی مجالس ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم تو حج اور عمرہ پہ نہیں گئے، مراد ہے کہ ہم نے تو حج نہیں کیا، لیکن میں آپ کو مسلسل وہ عمل بتا رہی ہوں انشاءاللہ، کہ جو آپ کو ایکویلنٹ ثواب مل جائے گا، کہ آپ وہاں تو نہیں گئے لیکن آپ بھی اجر میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کا جو چوتھا کام ہے کہ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونا، تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہو کاجر حاج تام حجتہ۔ جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اکبر، تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب کبھی بھی مسجد میں کوئی کلاسز ہو رہی ہوں، کہیں جا رہے ہوں، اس حدیث کو یاد رکھ لیجئے، تو آپ کے نہ جانے میں، ایک ایک قدم اٹھانے میں، علم سیکھنے میں آپ کو جو لطف آئے گا، کیونکہ آپ اجر کی امید رکھتے ہیں اللہ سے، اور وہ اجر کیا؟ مکمل حاجن تامہ، حاجن تامہ، مکمل حج کے برابر ثواب ہے، حجت ہو۔ اللہ اکبر! یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے۔ تو جب کبھی اس طرح کی چیز ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، تو خوب اس حدیث کو یاد کر کے اس اجر کو محفوظ کر لیجئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مسجد نماز کے لیے ویسے جاتے ہیں، لیکن جب اجر کو سامنے رکھ کر آپ اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں، تو اس کام کی، جسے کہا جائے، نوعیت ہی بدل جاتی ہے، طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم واقعی اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اب آج کا جو ہمارا ذکر ہے، بہت ہی خوبصورت ذکر ہے، کیونکہ یہ دن ہی اللہ کی بڑائی کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کے، اللہ تعالیٰ کی خوب کبریائی کے دن ہے۔ تو میں اور آپ جس حد تک ہو سکے گا اللہ کی شان میں جو کچھ بتا سکیں گے، کر سکیں گے، کریں گے۔ تو یہ بھی جو ہمارے پاس ذکر ہے، یہ بھی الحمدللہ آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں، لیکن ہر حدیث میں تھوڑے سے الفاظ کی وجہ سے ریوارڈ مختلف ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ذکر ہے، جس پہ آج آپ فوکس کریں گے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ
کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ پاک ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے، اور نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق سے۔ ہو نہیں سکتا کہ میں اور آپ یہاں بیٹھیں جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ تو اس ذکر کے بارے میں آتا ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے کہ جو کوئی روئے زمین پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنے گناہ ہیں نا! اب دیکھیے عشرہ ذی الحجہ ہے، لیکن کیا گناہ نہیں ہو رہے؟ گناہ تو ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب آپ نے آج اس ذکر کا خصوصی اہتمام کرنا، آپ کرتے ہوں گے بارک اللہ فیک، لیکن آپ نے خاص کر اس ذکر کا اسپیشل اہتمام کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کر دیں کہ ہم ان 10 دنوں میں اپنے رب کا قرب پالیں، اپنے رب کی محبت کو حاصل کر لیں، اپنی رب کی معرفت کو حاصل کرنے، اپنے رب کی توحید جو ہے ایک اللہ وحدہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے، اللہ کی بڑائی ہمارے اندر آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ایک دفعہ تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، کل ہمارا ڈے 5 ہے۔ اپنے پیاروں کو بھی بتائیں، ہو سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ان کے اندر ایک نئی اسپرٹ آ جائے، اور ان 10 دنوں کا بہترین استعمال ہم سب کر کے انشاءاللہ اللہ کو راضی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔